بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही हैं ये बातें सदा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है. हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ज़िंदगी में एक बार फिर माह रमज़ान हमें नसीब हुआ. देखते ही देखते माह रमज़ान के लम्हात माह रमज़ान के रोज़े गुज़रते चले गए और आज माह रमज़ान की 19 तारीख 19वीं शब आ गई. अब बहुत ही कम दिन माह रमज़ान के बाकी हैं. अशराए मग़फ़िरत तो करीब ही हमसे रुखसत हुआ जाता है और इसके बाद अशराए जहन्नम से आज़ादी तशरीफ़ लाने वाला है. अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान का महीना ये जो हमें अता फ़रमाया तो इससे मुत्तसिल ये बातें हैं कि आपने माह रमज़ान में जो रोज़े रखने हैं तो उससे आपने तकवा और परहेज़गारी को हासिल करना है. आपने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद आपने उससे कुछ हासिल नहीं किया तो मुझे बताएं कि जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक
محنت و کوشش کرتا رہے اور پھر اپنی مزدوری کو نہ پائے یا وہ اپنی تنخواہ یا دہاڑی یا سیلری کو نہ لے تو اس شخص کو بیوقوف کہا جائے گا، یا پھر وہ اپنے کام میں کوتاہی و غفلت کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے کام پر اور اگر سیٹ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اور اس احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، وہ شخص کام تو کر لیتا ہے مگر احتیاط نہیں کرتا، لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو وہ کام سے نکال دے گا سیٹ۔ بندہ کہے گا کہ میں نے کام تو کیا، سیٹ کہے گا کہ بھائی آپ نے کام تو کیا مگر میں نے جن احتیاط کے ساتھ، جس باؤنڈری کے اندر، جس دائرے کے اندر میں نے کہا تھا آپ نے کام کرنا ہے، تو اس لوجک، اس بنیاد پر آپ نے کام نہیں کیا، لہٰذا آپ ہمارے اصول پر پورا نہیں اترے، تو آپ کو وہ سیٹ فارغ کر دے گا۔ ہم صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ ہم کو جو روزے رکھنے کا حکم ہے، اب روزہ صرف اور صرف ہم نے کھانے کا پینے کا نہیں رکھنا۔ دیکھیں آپ، روزے کا مطلب ہے صبر۔ اب صبر کرنا ہے اور رکنا ہے، تو صرف آپ نے کھانے سے رکنا ہے، صرف پینے سے رکنا ہے۔ اگر یہ روزے کی ڈیفینیشن آپ سمجھے، یہ تو ظاہری طور پر اصطلاح ہے، مگر اگر آپ مزید اس کی ڈیپ میں جائیں، مزید آگے بڑھیں، تو ہمارے کھانے پینے سے رکنے کی رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، جب تک کہ ہم گناہوں سے نہ بچیں تو روزے کے ان فضائل، روزے کی ان نورانیت اور روزے کے ان برکتوں کو ہم حاصل ہرگز نہیں کر سکتے۔ بندہ کہتا ہے کہ روزہ رکھا ہے مگر پتہ ہی نہیں چلا روزہ رکھا ہے، تو ایک صورت تو چلو وہ ہوتی ہے کہ اس کو پیاس نہ لگی، اس کو بھوک نہ لگی، ایک طور پر یہ پتہ نہ چلا، اور دوسری طور پر اگر تصوف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حقیقت میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کا بدن کمزور ہوگا، آپ کو نیند آ رہی ہوگی، مگر آپ کا جو دل ہے نا وہ چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں، آپ کا دل چاہے گا میں قرآن پڑھوں، آپ کا دل چاہے گا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگوں۔ آپ روزانہ کی روٹین میں 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ رب کی بارگاہ مانگتے تھے، مگر جب روزے کی پوری نورانیت اگر آپ کو حاصل ہوئی تو جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 1، 2، 3 منٹ پر اختتام نہیں ہوگا، بلکہ 10، 10، 12، 12، 15، 15 منٹ گزر جائے گی دعا میں، مگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ نے روزے کی نورانیت کو پایا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، نبی اکرم علیہ السلام کے فرمانات پر عمل کرتے ہوئے، بزرگان دین کے طور طریقے کو دیکھتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ان ساری باتوں پر عمل کیا جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم ہے، تو وہ روزہ آپ کو نورانیت دے گا، آپ کے دلوں کو زندہ کرے گا، آپ کے دلوں کو حقیقت میں وہ جلا بخشے گا، وہ روزے کا مزہ وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اب بندہ روزہ تو رکھے مگر روزہ رکھنے کے بعد جھگڑا کرے، لڑائی کرے اور کہے کہ تو افطاری کے بعد مل۔ اب یہ روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ بھائی جناب حضرت روزے میں اور روزے کے بعد افطاری ملیں گے کیونکہ ان کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آپ کا یہ والا روزہ مکمل ہوا، مگر ماہ رمضان تو باقی ہے نا، اور اگر ماہ رمضان بھی اختتام ہو جائے تو کسی سے جھگڑے کرنا، کسی سے لڑائی کرنا، یہ بھی کہاں لکھا ہے؟ یا کسی کو جھاڑ دینا، کسی پر غصہ کرنا، کسی پر بدلہ لینا، یہ بھی تو دین میں نہیں نا۔ تو آپ نے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان ساری باتوں کا اپلائی کرنا ہے، اور یہ جو ماہ رمضان تشریف لایا نا، یہ آپ کو چینج کرنے کے لیے آیا، آپ کو بدلنے کے لیے آیا، یہ آپ کے اندر جو گندگی ہے نا ان کو نکالنے کے لیے آیا، یہ آپ کے اندر خامیاں ختم کر کے خوبیاں ڈالنے کے لیے آیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 29 شعبان کو آپ جہاں موجود تھے تو ماہ رمضان کے اختتام پر بھی آپ وہیں موجود ہیں، یعنی پورا مہینہ تو آپ کو ملا، مگر آپ نے اپنے دل کی کوئی صفائی نہ کی، آپ کی ساری خامیاں، آپ کی ساری بری عادتیں، آپ کے اندر جتنی بری عادتیں تھی وہ ساری کی ساری آپ کے اندر موجود ہے۔ تو پھر ماہ رمضان کو آپ نے کس طرح گزارا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان تو آیا تھا ہمیں بدلنے کے لیے، ہمیں تبدیل کرنے کے لیے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، ماہ رمضان میں پڑھی نا، تو اب ماہ رمضان کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان آپ کو رمضان میں نماز پر استقامت دینے کے لیے آیا ہے، ماہ رمضان آپ کو رب سے ملانے کے لیے آیا ہے، ماہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ اگلے 11 مہینے تک آپ چارج رہیں، آپ کے اندر رمضان کی محبت رہے، جیسے ہی ماہ رمضان گزرے آپ دوبارہ ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ہمیں دوبارہ سے ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان اپنی اور رب کی محبت دینے کے لیے آیا ہے، یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے ہم ادھر کے ادھر رہے،
کہیں لوگ ہیں ماہ رمضان میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد بھی ان کی زندگی سنور جاتی ہے، مگر کہیں تعداد ایسی بھی ہے جو صرف اور صرف رسمی طور پر ماہ رمضان میں مسجدوں میں آتے ہیں، ماہ رمضان میں اس طرح کی عبادتوں میں آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد ہم کیوں ماہ رمضان گزرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ماہ رمضان آپ کو کیا سبق دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روزے کے اندر ان چیزوں سے بھی رکنے کا حکم دیا جو حلال ہے۔ اب اگر ماہ رمضان میں آپ حلال چیزوں سے رکتے ہیں تو ماہ رمضان کے علاوہ آپ حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ حرام چیزوں سے تو ہر حال میں رکنا ہے، حلال چیزوں سے آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کے اندر صبر پیدا کیا جا رہا ہے، آپ کو آزمائش کے قابل بنایا جا رہا ہے، اور آپ کا ایک ٹائم پیریڈ آپ کو دیا گیا، آپ کا ایک امتحان لیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، ابھی آپ ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے منہ کے اندر یہ آ سکتی ہے، آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا بھی نہیں، مگر ایک دل آپ کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی میرا روزہ ہے، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد افطار ہوگا، یہاں تک کہ آپ کھجور ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، پھر برابر والے سے پوچھتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا، اگر وہ کہتا ہے نہیں ابھی کچھ سیکنڈ باقی ہے، آپ اس میں بھی رک جاتے ہیں، اور جناب کھجور کھا لیں یہ حلال ہے، یہ نبی پاک کی سنت ہے، وہ بندہ کہے گا نہیں نہیں سنت تو ہے، حلال تو ہے، مگر ابھی یہ کھانے کا موقع نہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں اس وقت میں حلال سے رکے نا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حرام سے منع کیا، اللہ نے آپ کو گالیوں سے منع کیا، اللہ نے آپ کو بری باتوں سے منع کیا، اللہ نے آپ کو کسی کا دل دکھانے سے منع کیا، اللہ نے آپ کو غیبت و چگلی سے منع کیا، نماز چھوڑنے سے اللہ نے آپ کو منع کیا، اپنے آپ کو بری صحبت میں ڈالنے سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا عمل کر لیں، جن باتوں سے منع کیا چھوڑ دیں، زندگی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الدین النصیحۃ، ترجمہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تکلیف دے کر صدقے کا ثواب باطل کرنے کے ممانعت۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہو تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے برباد نہ کر دو۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے
تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس میں مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے، کیونکہ وہ رضا الہی کے لیے نہ تھے۔ یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا گرد و غبارہ ہیں جس پر چٹان پڑ گئی، جن میں بیج کاشت نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسا ہی کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہے تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بننے سے امید نہ رکھیں اور نہ اسے تانے دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ آیت لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فقیر پر احسان جتلانا اور اسے ایذا دینا ممنوع ہے اور یہ بھی ثواب کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ نمبر 4، جہاں ریاکاری یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے۔ نمبر 5، اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا اور ایذا دینا تینوں بد اعمال کے بھرمار ہیں۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کا بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویر نہ چھپوا لے اسے چین نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دکھاتا رہتا ہے، جب دل کرتا ہے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جہاں رشتہ دار جمع ہوں گے وہیں اپنی مدد کرنے کا اعلان کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کو ہدایت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نوربار ہے، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں، جب ہمیں کسی بھی ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو ہمیں چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمارا دنیا میں ہمارا یہ درود پاک ہماری محفل کو خوبصورت بنائے گا، اور آخرت میں ہماری اس درود پاک کی فضیلت سے ہمارا یہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دستگیر قادرہ سرورا رہنما، دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر، نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس
قدر چاہیں دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تو نے احمد رضا کو یوں اعلیٰ کیا تو نے احمد رضا کو یوں اعلیٰ کیا کہ زمانے میں ملتی نہیں ہے نظیر یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در وقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر وعلى سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ رمضان شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ تجھ سے مانگنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیشہ تیرا محتاج رکھنا، تیرے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے ارحم الراحمین بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، سنتوں کا پابند بنا، عاشق رسول بنا۔ مولا ہماری نسلوں میں قیامت تک کبھی کسی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء اللہ کو پیدا نہ کرنا۔ اے ارحم الراحمین بیماروں کو مرض سے نجات عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے عشقوں کو عشق بلال عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جن کے روٹھے ہیں ان کو منا دے، اے ارحم الراحمین جن کے بچھڑے ہیں ان کو ملا دے۔ اے ارحم الراحمین امیر اہل سنت تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ بزم معراج کے اس پروگرام کو کامیاب فرما۔ اے ارحم الراحمین جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مولا کریم جس طریقے سے بھی تعاون کرتے ہیں، اے ارحم الراحمین تمام کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔